نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مسلمان ہونے کے لیے علم کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں اور اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اسی علم کو جاننے کی فکر ہم نہیں کرتے، اسی علم کو جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ دین سے ناواقف ہونے میں، دین اسلام کو نہ جاننے میں ہم کتنے بڑے خسارے میں ہیں، کتنے بڑے نقصان میں ہیں۔ میرے محترم، اللہ کی کتاب ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر اس کے نام کا کوئی خط آئے، وہ اس کی زبان کا نہ ہو، اس شخص کو وہ خط پڑھا نہ جائے، تو وہ ایسے آدمی کے پاس لے جائے گا جو اس خط کو پڑھ کر اسے سمجھا سکے، اور جب تک وہ سمجھ نہیں لیتا اس خط کو، وہ بے چین ہی رہے گا، بے قرار رہے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب العالمین کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم نے پڑھا اور پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، لیکن ہم اس کلمے کو نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کلمے کا معنی کیا ہے، اور یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھ لینے کے ساتھ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، ہمارے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا افسوس کی بات اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کھیتوں کا جلنے کا نقصان ہمیں پتا ہے، ہمارے فصلوں کو جل جانے کا نقصان ہمیں پتا ہے، ہمیں کاروبار کو نہ ملنے کا نقصان ہمیں پتا ہے، ہمارے مال و دولت کو ضائع ہو جانے کا نقصان ہمیں پتا ہے، لیکن اسلام سے ناواقف ہونے کا، اسلام کو نہ جاننے کا نقصان ہمیں نہیں پتا۔ میرے دوستو، یہ وہ علم ہے جس کی ضرورت ہمیں مسلمان ہونے کا اور ہمارے اولادوں کو، ہمارے بچوں کو مسلمان ہونے کا، مسلمان رہنے کا یہ دار و مدار ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے بے پرواہی کی جائے، غفلت کی جائے۔ ہم اپنے کاموں میں غفلت نہیں کرتے، ہم اپنے تجارتوں میں غفلت نہیں کرتے، ہم اپنے کھیتیوں میں غفلت نہیں کرتے، محض اس لیے کہ غفلت کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، غفلت کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اور جان جیسی عزیز چیز ہم سے ضائع ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، پھر ہم ذرا سوچیں کہ علم دین حاصل کرنے میں ہم کیوں غفلت کرتے ہیں، جس پر ہمیں مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے۔ کیا ہمیں اس کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ ایمان جیسی عزیز چیز ہم سے ضائع ہو جائے گی؟ کیا جان ایمان سے زیادہ عزیز ہے؟ جان کی حفاظت کے لیے جتنا وقت اور جتنا محنت ہم کرتے ہیں، اتنا وقت اور اتنا محنت ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے ہم لگائیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ آپ جو چاہے بنے، IAS بنے، IPS بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کلکٹر بنے، لیکن رات دن کے 24 گھنٹوں میں
صرف 1 گھنٹہ علم دین سیکھنے کے لیے نکالیں. کم از کم اتنا علم ہر بچے بوڑھے مرد عورت کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لب لباب ہم جان لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر دنیا میں آئے اسے ہم خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اتنے سے علم کے لیے کوئی زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان عزیز ہو تو دن میں 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ وہ ایمان کا خزانہ ہے. ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ہمیں نوازا ہے. اگر ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھے, ہم اس کی قدر نہیں کریں, ہم اس کے بارے میں فکر نہ کریں, میرے دوستوں, جو قوم اللہ کی کتاب رکھتی ہو اور پھر ذلیل ہو تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتاب الہی پہ ظلم کر رہی ہے. کتاب الہی پہ یہ ظلم کر رہی ہے. اس پہ یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے. اگر اللہ کے غضب سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں اور کوئی راستہ نہیں کہ کتاب الہی کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیں اور اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں اسی وقت اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں ہمارے نزدیک صرف اللہ کا قانون ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی قانون نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے, ہمیں صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور اسی کی پیروی کرنی ہے. ہمارے نزدیک صرف وہ حق ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو, ہمیں ملے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہو گئے. اللہ کی غلامی میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا یا لگا دینا. اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو ہر چیز قرآن و سنت کے سامنے پیش کریں, قرآن و سنت کے سامنے ہم خود کو پیش کریں اور جو کچھ اس سے معلوم ہو اور جو کچھ اس کے مطابق ہو اسے قبول کرے اور جو اس کے خلاف ہو اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکے, چاہے وہ اپنی نفس خواہشات ہو یا خاندان برادری کا رسم و رواج ہو یا دنیا کے دستور ہو. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہمیں اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکے. ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے خیالات, دنیا کے رسم و رواج, خاندان برادری کے دستور کو ترجیح دینا, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھ والا نہیں کہہ سکتا, ٹھیک اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات قرآن و سنت کے خلاف کام کرتا ہو, قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے اپنے خیالات, دنیا کے دستور کو ترجیح دینا, دنیا کے دستور کو پیش کرے تو وہ خوب سمجھ لے کہ وہ اس وقت تک ہی مسلمان رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کے دائرے میں اور اسلام کے قانون کے مطابق اللہ کے دائرے میں, اللہ کے بنائے ہوئے دائرے میں وہ رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے دائرے میں رہتا ہوں تو میں مسلمان ہوں, اور اس دائرے سے میں نکل جاتا ہوں تو مجھے مسلمان
خود کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی اپنے نفس خواہشات کے مطابق، دنیا کے رسم و رواج کے مطابق گزار رہا ہوں۔ اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا یہ اسلام کا دائرہ ہے، اسلام کی سرحد ہے۔ جو اس دائرے میں رہے گا وہ مسلمان ہے، اور جو اس دائرے سے قدم باہر رکھے گا پھر وہ اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہتا رہے، چاہے سوچتا رہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور دنیا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ اللہ کے نافذ کی ہوئی قانون کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے وہی کافر ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں، کیا ہماری زندگی کیا واقعی وہ لائق ہے؟ کیا ہماری زندگی اس طریقے پہ گزر رہی ہے جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جو طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا ہے؟ اگر نہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزرے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔